الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ حاضرین و ناظرین حضرات، انتہائی دکھ اور افسوس کہ کلمہ پڑھنے والا اصحاب رسول، ازواج رسول، بنات رسول رضی اللہ عنہم کے بارے میں، اصحاب رسول رضی اللہ عنہم کے بارے میں انتہائی غلیظ نظریات عوام کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور انتہائی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ ادارے بھی نوٹس نہیں یہ باتیں کر رہے جن کا کام ملک میں امن قائم کرنا تھا۔ اب میں ان بدبختوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ایک تو یزید یاری شیطان یاری ہے، اور ایک بدبخت، اور میں یہ پہلے بات آپ حضرات کے گوش گزار کر چکا ہوں، صحابہ اہل بیت رضی اللہ عنہم کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں جو بندہ نازیبہ جملے استعمال کرتا ہے وہ حلالی نہیں ہوتا، وہ حرامی ہوتا ہے، کیونکہ ان کا تعلق براہ راست صحابہ اہل بیت کا مصطفیٰ کریم رحمت کائنات کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو جو یہ کلمہ پڑھنے والے اپنے آپ کو بظاہر معاذ اللہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ یزید کا دور علی سے بہتر تھا، معاذ اللہ، تو یزید کو، اور یہ کہتے ہیں کہ یزید حق پر تھا اور حسین ابن علی غلطی پر تھے، اور ایک بدبخت وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں ببانگ دوہل کہ ابو بکر کافر تھے، عمر کافر تھے، عثمان کافر تھے، صدیقہ کائنات مسلمان نہیں تھی۔ یہ کون سی تبلیغ ہے اور یہ کون سا طریقہ ہے کہ جن کا تعلق براہ راست میرے مصطفیٰ سے ہو ان کے بارے میں اس طرح دریدہ دہنی جو ہے وہ کی جائے، نازیبہ جملے استعمال کیے جائیں؟ تو میں ان بدبختوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا جو ابو بکر کے، عمر کے، عثمان کے خلاف زبان درازی کر رہے ہو، کیا مولا علی کو آپ جتنا بھی علم نہیں تھا جنہوں نے اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر، عمر، عثمان رکھا تھا؟ ارے نلیکو اور بدبختو، کیا امام حسن مجتبی کو اتنا بھی علم نہیں تھا جتنا آپ کو آج ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا تھا، عثمان رکھا تھا، ابو بکر رکھا تھا؟ ارے نلیکو اور بدبختو اور جہل و ندانو، امام زین العابدین کو آپ کتنا بھی علم نہیں تھا تو کس کی توہین کر رہے ہو؟ کس کے بارے میں جملے استعمال کر رہے ہو؟ کیا کبھی دنیا میں ایسا کوئی بندہ ہوا ہے جو دشمنوں کے نام پہ اپنے بیٹوں کے نام رکھے، جو کافروں کے نام پہ اپنے بچوں کے نام رکھے، جو منافقین کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے؟ تو گویا کہ مولا کائنات نے، یہ میرے ہاتھ میں کشف الغمہ ہے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 68 ہے، حضرت مولا کائنات نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا، ابو بکر رکھا۔ ارے بدبختو، مولا علی کو کیا جواب دو گے؟ کیا مولا علی کو آپ جتنا بھی علم نہیں تھا؟ اور امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کا نام ابو بکر رکھا، عمر رکھا، اور اسی کا صفحہ 198 ہے کشف الغمہ کا۔ بلکہ حضرت امام حسن مجتبی تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب صلح کرنے کے لیے لیٹر لکھتے ہیں، خط لکھتے ہیں، تو فرماتے ہیں الا ایامل فیہم بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سیرت الخلفاء راشدین۔ فرمایا معاویہ، اگر آپ کی اور میری صلح ہوتی ہے اس کی شرائط یہ ہوں گی کہ سب سے پہلے عمل کتاب اللہ پر ہوگا، اور پھر عمل سیرت مصطفیٰ پر ہوگا، پھر جو ہے وہ سیرت خلفائے راشدین کو تسلیم کیا جائے گا۔ جن کو خلفائے راشدین امام حسن مجتبی کہہ رہے ہیں، بدبختو تم ان کو کافر کہہ رہے ہو، امام حسن کو کیا جواب دو گے؟ کیا ان کو آپ جتنا بھی علم نہیں تھا؟ وہ اتنے گئے گزرے تھے آپ کی نظر میں، امام حسن مجتبی اتنے گئے گزرے آپ کی نظر میں
کہ انہوں نے دشمنوں کے نام پہ نام رکھے، اور مولا علی آپ جتنا بھی علم رکھتے تھے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں بہار الانوار ہے، یہ اس کی 5ویں جلد ہے اور اس کا صفحہ 22 ہے۔ امام زین العابدین نے اپنے بیٹے کا نام عمر رکھا تھا۔ ارے بدبختو، تمہارا عقیدہ تو یہ ہے کہ 12 امام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، کیا کوئی نبی بھی ایسا ہوا ہے جس نے اپنے بیٹے کا نام کافر کے نام پہ رکھا ہو؟ کیا آدم علیہ السلام سے عیسیٰ ابن مریم تک اور میرے کریم نبی رحمت للعالمین تک کوئی نبی ایسا ہوا ہے جس نے کافروں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھے ہوں؟ تو سناؤ ان کو جواب کیا دو گے؟ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ امت میں اتحاد پیدا کرو اور ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ قیامت کو کیا جواب دو گے؟ مولا علی کو قبر میں کیا جواب دو گے؟ اگر علی مرتضیٰ نے پوچھ لیا، اور یہ تو وہ بیٹے تھے جنہوں نے کربلا میں حسین ابن علی کے ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، تو کیا جواب دو گے؟ میں اس یاسین سے پوچھنا چاہتا ہوں، ارے بدبخت، تو نے چیلنج کیا تھا، اگر تیرے پاس ہمت ہے، اگر تم میں اتنی جرت ہے، اگر قرآن کا اور صحابہ قرآن کے بارے میں تمہیں علم ہے، اہل بیت اطہار کے بارے میں تمہیں علم ہے، تو میرا سامنا کرو، میں قوم کو بتاؤں کہ یہ قوم کو لانے والے ہیں، یہ انتشار پھیلانے والے ہیں، یہ بدبخت ہیں، افتراق پیدا کرنے والے ہیں۔ قوم امت مسلمہ کس حالات سے دو چار ہے؟ فلسطین کی مائیں اور بہنیں اور بیٹیاں چیخ رہی ہیں، ارے بدبختو، تم امت میں انتشار چاہتے ہو، تمہیں پتہ نہیں، شرم نہیں آتی کہ روم کے بادشاہ نے مولا علی کے بارے میں بات کی؟ امیر معاویہ نے کہا جب تک میں زندہ ہوں علی کی طرف کوئی ہاتھ نہیں کر سکتا۔ اس لیے میں اس رافضی کا یاسین کا انتظار بھی کر رہا ہوں اور یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آئمہ اہل بیت اطہار جو تھے وہ آپ جتنا بھی علم نہیں رکھتے تھے؟ رب کائنات ہمیں صحیح معنوں میں دین مصطفیٰ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔